اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن احب محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے الی اللہ اللہ کے نزدیک، من المؤمن الضعیف کمزور مومن سے۔ سمجھے آپ؟ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں فوراً بہت سارے سوالات گردش کرنے لگے کہ طاقتور اور کمزور یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے نا؟ کسی کو بلوان بنایا ہے، کسی کو کمزور بنایا ہے نا؟ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے آج کل کہ دنیا ایک مایا جال ہے، سنتے رہتے ہیں شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کو، دنیا کی چکا چوند سے دور رہو، کنارے کنارے بائی پاس نکل جاؤ، آخرت کی منزل آسان ہے۔ سنتے ہیں نا؟ جتنا اس سے دور رہو گے اتنے فائدے میں رہو گے۔ رہو دنیا میں، بائی پاس نکل جاؤ، بازاروں میں نہ جاؤ، چہل پہل نہ دیکھو، یعنی زندگی کی آسانی اور آسائش کو اپناؤ نہیں۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں اس سے لطف اندوز نہ ہو۔ دنیا بنائی کس نے؟ بولو یار، کس کے لیے بنائی ہے؟ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، پیڑوں کے لیے، دریا کے لیے، بولو میدانوں کے لیے نہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے۔ جانور کون کھا رہا ہے؟ ارے ابھی بقرعید نکل گئی، کس نے کھایا؟ انسانوں نے نا۔ پیڑوں سے جو آکسیجن نکل رہا ہے کون لے رہا ہے؟ پیڑوں سے جو لکڑیاں حاصل ہو رہی ہیں وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ بولو، آپ کے گھر کا فرنیچر اسی سے بن رہا ہے صاحب، ہے نا؟ آپ کے گھر میں جو چولہا جل رہا ہے اسی لکڑی سے جل رہا ہے نا؟ تو فائدہ دریا بہ رہا ہے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ پرندوں کو دیکھا کہ ڈول ڈول بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں اپنے گھر؟ نہیں صاحب، ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کیسے؟ بڑے بڑے پمپ لگے ہوئے ہیں، وہ ٹنکیوں تک پہنچ رہے ہیں، ٹنکیوں سے پانی شہروں میں سپلائی ہو رہا ہے۔ دنیا سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو دنیا بنایا کس نے؟ ہمارے لیے دنیا بنی ہے نا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سنیاسی بابا ٹائپ کے، کپڑے تک نہیں پہنتے صاحب، وسط دھارن نہیں کرتے، بغیر وسطر کے گھومتے رہتے، اور ان کا ماننا ہے یہ کہ اگر اپنی آتما کو پرماتما سے ملا لو گے تو تمہارا جیون کلیان میں ہو جائے گا۔ ایسا بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ۔ اسلام نہ اس کے فیور میں ہے نہ اس کے فیور میں۔ نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بائی پاس نکل جاؤ، نہ اسلام یہ کہتا ہے گوشہ نشین ہو جاؤ، سمجھ رہے ہو نا؟ کونے میں اللہ اللہ کرتے رہو، یہ بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ سبحان اللہ، اندازے قرآن دیکھیے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت کو بند کر دو۔ گویا کہ انسان کا کام یہ ہے دنیا میں رہ کر کچھ حاصل کرنا ہے۔ تجارت جنگلوں میں نہیں ہوتی، پہاڑوں میں نہیں چڑھ کر ہوا کرتی، دنیا میں رہ کر۔ تو قرآن میں کیوں ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ؟ کاروبار چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ پڑو، تو کاروبار دنیا میں ہی ہوتا ہے، آبادی میں ہی ہوتا ہے، رہائش میں ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کو ایک بریانی کا ٹھیلا لگانا ہے، اگر ہم کو اپنے چاول کا ٹھیلا لگانا ہے، اگر ہمیں کپڑا بیچنا ہے، اگر ہمیں سبزی بیچنا ہے، اگر ہمیں پھل فروٹ بیچنا ہے، اگر ہمیں گوشت بیچنا ہے، اگر ہمیں ٹریلنگ کرنا ہے، تو ہمیں شہر میں رہنا ہے۔ ان کا کہو سبحان اللہ۔ کونے میں بیٹھ کر نہ تمہاری ٹریلنگ چلے گی، نہ تمہارا ٹھیلا چلے گا، نہ تمہارا کاروبار چلے گا۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر دنیا کے نہ ہو جاؤ۔ دنیا میں رہ کر اللہ کے رسول فرمایا المؤمن القوی، طاقتور مومن خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں بھائی؟ طاقتور ہر اعتبار سے ہوتا ہے، کوئی پرسنالٹی کے حساب سے طاقتور ہوتا ہے، کوئی مال کے اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے، کوئی ذہانت کے اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے، اور کوئی علم کے اعتبار سے۔ ایک ہی گوشہ نہیں رکھا ہے کہ ایسے پیسے والے،
نہیں ہر اعتبار سے طاقتور. کوئی علم میں آپ کو مدد کرے گا, کوئی عقل میں آپ کی مدد کرے گا, کوئی بل سے آپ کی مدد کرے گا, کوئی دھن سے آپ کی مدد کرے گا. اور جو کمزور ہوگا وہ کیا کرے گا؟ یوں کرے گا نا. تو دینے والا ہاتھ بڑا ہے کہ لینے والا؟ بولو. ارے یار دیکھو اسلام میں 5 چیزیں ہیں: کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. سب لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں, حنیف بھائی کو جانتے ہیں. لیکن 2 چیزیں جو 2 چیزیں ہیں نا, وہ کیول اور کیول پیسے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. کیا حج اور زکوٰۃ. زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی رقم, اتنے پیسے والے ہوں گے. تو اگر پیسہ کمانا برا ہوتا, سمجھ رہے, اگر پیسہ کمانا برا ہوتا تو اسلام میں زکوٰۃ کا یہ نصاب نہ ہوتا, زکوٰۃ کا سسٹم ہی نہ ہوتا. گویا کہ پیسہ کمانا ضروری ہے. منی از دا میجر آف گاڈ. سمجھ رہے ہیں نا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن فرق یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا, کما کیسے رہے ہو, یہ دیکھنا ضروری ہے. حلال کا ہے کہ حرام کا؟ اگر حلال کا ہے تو سبحان اللہ, اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اگر حرام کا ہے تو خود بھی ڈوبو گے, ساتھ میں اہل خانہ کو بھی ڈوبو دو گے. آج کل بغیر پیسے کچھ نہیں بھیا. اگر آپ کمزور ہیں عقل کے حساب سے, اگر آپ کمزور ہیں طاقت کے اعتبار سے اور پیسے کے حساب سے بھی کمزور ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بیمار ہو گیا, اٹھا پائیں گے اسے؟ گر گیا کوئی راستے میں, پہلے آپ کو کوئی خود ہی اٹھا لے. سمجھ میں آ رہا نا, کڑوی ہے بات لیکن بات سچی ہوگی. نہ وہ سے اٹھا پائیں گے, بلکہ 2-4 لوگ بھیا اٹھا گیا, وہ کمزور ہیں, عقل سے پیدل ہیں. تو آپ کس کو بلانا ہے, اس کو کہاں لے کر جانا ہے, کس کو ضرورت ہے لے جانے کی, کہاں پہنچانا ہے, یہ بھی نہیں کر پائیں گے آپ. اگر پیسے سے کمزور ہیں تو اب اسپتال تو پہنچ گیا, لیکن اب آپ 2-4 لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی پیسہ والا ملے. وہ نہیں کہے گا کہ آپ بہت اچھے اور بہت سماجی انسان ہے, بہت نیکوکار انسان ہے, ہم آپ کی ایسی مدد کر دیں گے. نہیں کرے گا. پیسہ کمانا بہت ضروری ہے, اور آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے پیسہ کمانا اشد ضروری ہے. یہ جو ہمارے مسلمان, خاص طور سے نوجوان, ہم دوسروں کو گالیاں بکتے رہتے ہیں, یہودیوں کو الٹا سیدھا کہتے رہتے ہیں, یہ ایسا ہے تو وہ ایسا. ہاں وہ دشمن ہے اسلام کا, یہودی اسلام کے دشمن ہے, لیکن دشمنوں سے بھی کچھ سیکھا جاتا ہے. ہر دشمن سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. کیا سیکھنا چاہیے ہمیں؟ انہوں نے پوری دنیا میں قبضہ کیسے کیا ہے. وہ نوکر نہیں ہے, وہ نوکر بنا رہے ہیں لوگوں کو. اور ہم کیا ہیں, صرف ہوٹل میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں, تبصرے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے. ہم نے دن میں کام کر لیا 5 گھنٹے کا, اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں. اب ہم چوراہے میں جائیں گے, 2 کپ چائے پیئیں گے, اور اس کے بعد 2 گھنٹہ بیٹھیں گے. کتنا لوگ, اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے اور آپ نے اپنی جوانی میں کوئی کام کر لیا ہے, اور آپ کے نوجوان لڑکے ہیں, یا آپ کے ذریعہ معاش کھلا ہوا ہے, کہیں سے آمدنی آ رہی ہے, تو پھر تو آپ اللہ اللہ کریے, ورنہ آپ کو اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 وقت نماز آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص صحابی رسول آئے, یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں, بڑا مفلس ہوں, تنگی بڑی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام کو بلا کر کہ بھائی ان کو چندہ دو, ان کی مدد کرو, ان کے مالی امداد کرو. یہ نہیں کہا ان کو نوکری پہ رکھ لو, کسی کے یہاں کوئی کام ان کو لگا لو. میرے آقا نے فرمایا, صحابی رسول ارشاد فرمایا, یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے, کوئی چیز ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی, سنا ہے نا؟ رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ارے کچھ تو ہے, غور تو کرو, کچھ گھر میں ہوگا. صحابی رسول نے غور کیا, رسول اللہ ایک پیالہ ہے ٹوٹا پھوٹا, اور ایک چادر ہے پھٹی سٹی, صرف 2 چیزیں. آج کبھی بڑا سے بڑا مفلس ہوگا, غریب بھی ہوگا, تو اس کے گھر میں بھی 20-25 برتن نکل آئیں گے نا. جس کو ہم بہت غریب کہتے ہیں, 20-25 برتن نکل آئیں گے, 2-4 جوڑے آرام سے نکل آئیں گے. اور جب وہ اس کا گھر سے باہر سے سامان نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا خاصا سامان اس کے پاس ہے. وہ واقعی مفلس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. آج کل تو مفلس ختم ہو گئی, صرف نام کی رہ گئی ہے. رسول اتنا ہی ہے, ایک پیالہ ہے ٹوٹا ہوا اور ایک پھٹی سٹی چادر ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ لے آؤ. میرے آقا نے فرمایا لے آؤ. وہ چادر آ گئی, وہ ٹوٹا پھوٹا برتن آ گیا, رکھ دیا. میرے آقا نے صحابہ کو بلایا, کون ہے جو اسے خریدے گا؟ دیکھو حیثیت چیزوں کی بیکار ہے, لیکن کہنے والی کی شخصیت اعلیٰ ہے. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدے گا؟ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ میں خریدوں گا 1 درہم میں. دونوں چیزیں 1 درہم میں خریدوں گا. میرے آقا نے فرمایا بہت کم ہے, کوئی اور دام لگائے, کوئی اور بتائے. دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے, رسول اللہ میں 2 درہم دوں گا, میں 2 درہم دوں گا. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. 2 درہم لیے, ان کو وہ سامان دیا,
देने के बाद मेरे आका ने साहबी रसूल से जिनका ये सामान था, कहा दो ले 2 दिरहम और 1 दिरहम का जाकर सामान लाना, खाने पीने का, खुद भी खाओ, घर वालों को खिलाओ, पहले पेट भरो। और रसूलुल्लाह 1 दिरहम का क्या करना है? और 1 दिरहम ले जाओ, बाजार जाओ, जाने के बाद कुल्हाड़ा खरीदो। वो साहबी रसूल गए, 1 दिरहम का खाना लाए, खुद खाया, घर वालों को खिलाया, पेट भर गया। 1 दिरहम का कुल्हाड़ा लेकर आए, दस्ता नहीं मिला, जो डंडा लगता है वो नहीं मिला, सिर्फ कुल्हाड़ा मिला। मेरे आका ने उस कुल्हाड़े में दस्ते को अपने दस्ते अपने से लगाया। लगाने के बाद कहा अब सुनो, अब मस्जिद में 5 नमाजों के अलावा दिखाई न देना। सुनकर कहो यार, मेरे नबी हैं जो दीन की दावत दे रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं कि अब 5 नमाजों के अलावा मस्जिद में पड़े ना रहना, अल्लाह ना करना, अब जाओ अपने काम में निकल जाना। या रसूलुल्लाह करना क्या है? करना ये है, जाओ सिर्फ नमाजों में आना और जंगल जाना, लकड़ियां काटना। साहबी रसूल चले गए, सिर्फ नमाजों के वक्त आते थे। ये भी सरकार ने मैसेज दिया कि नमाज कितनी अफजल इबादत है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे नुस्खा मिल गया कमाने का, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कमाना नहीं। रसूलुल्लाह सरकार ने फरमाया जाओ नमाजों के वक्त सिर्फ आना, उसके बाद नहीं, सीधे अपने काम में लग जाना। तो वो साहबी ऐसी करते थे, रोज नमाज के वक्त आते, जंगल से लकड़ियां काटते, बेचते, 15 दिन के बाद बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए और आने के बाद कुछ दिरहम आका की बारगाह में पेश किए। या रसूलुल्लाह, और चेहरा उस तरीके का नहीं है जो मुरझाया हुआ है, बल्कि खिला हुआ चेहरा नजर आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया क्या हाल है? या रसूलुल्लाह, आपने जो नुस्खा दिया था काम कर गया, अब हाल ये है, मैं तो मांगने वाला था, आपने नुस्खा बना दिया, आपने नुस्खा बता दिया, अब मामला ये है कि सुनिए, ये चंद पैसे हैं जो अल्लाह की बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने बता दिया कि देने वाले बनो, लेने वाले न बनो। ये ना सोचना कि काम बड़ा होना चाहिए। बहुत से नौजवान ये दिमाग में ठूसे बैठे हुए हैं, अपना टाइम आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, यही सोच के आप छोटा कोई काम बताओ, ये तो हम नहीं करेंगे, अपना टाइम आएगा। और उनका टाइम आते आते है उनकी जिंदगी का टाइम जरूर आ जाता है। ये हकीकत है, जिंदगी का टाइम तो स्टार्टिंग से शुरू करिए। ये ना सोचिए छोटा काम है बड़ा काम होता है। आज दुनिया आपको कहती है ये मुसलमान तो पंचर वाला, अब्दुल पंचर वाला। अरे पंचर बनाना कोई छोटा काम है यार? हाँ, आजकल दुनिया भर में जो गाड़ियां हैं, लेकिन हाँ पंचर बनाने वाला भी काबिले जो है तारीफ होना चाहिए। ये नहीं कि पंचर लेकर जाओ तो एक पंचर था, दूसरा सूजा वाला से लगा दे, है ना। बहुत से लोग यूट्यूब में देखते रहते हैं। तो ये सब तो हंसने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये बेईमानी होगी। अगर एक को आपने 2 बनाया या जो नहीं था उसको बताया, तो ये हलाल कमाई नहीं है, हराम कमाई है। और हराम कमाई जब जाती है तो इबादत भी कबूल नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मालदार बनिए, क्योंकि जब माल होगा आपके पास तो आपको सब सलाम करेंगे, और जब माल नहीं होगा, आज की हकीकत ये है, अगर जेब में पैसा है तो आपकी इज्जत है, और अगर नहीं है तो घर वाले भी इज्जत नहीं करते। यार दोस्त क्या करेगा तुम्हारी? बहुत से लोगों को मलाल होता है, हमारे घर वाले वो हमको समझते नहीं है। यार तुम भी समझो घर वालों को, तुम भी समझो। अगर घर की जिम्मेदारियां हैं, तुमने काम कर लिया तो ये समझ रहे हो 5 घंटा करने के बाद तुम 2 घंटा चौराहे में बैठे हो, रात भर घर नहीं आ रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर वालों के साथ बैठो, 4 बातें करो, अच्छी बातें समझ में आएंगी। और वालिद को भी चाहिए, माँ को भी चाहिए, भाई बहनों की भी चाहिए कि अगर चाहते हैं कि औलाद फरमा बरदार हो, भाई अच्छा निकले, बहन का ख्याल रखे, भाई का ख्याल रखे, तो खुदा के फरमानी पर वो भी अमल करे। ताली एक हाथ नहीं बचती साहब, हमारी तो सब सुने, हम किसी की ना सुने। अल्लाह की आप सुनेंगे तो सब आपकी सुनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। माल कमाने की कोशिश करिए, हलाल माल कमाने की कोशिश करिए, देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं बनिए। दूसरा फरीदा क्या है? हज है ना। हज कैसे होता है बोलिए? फ्री में हो जाता है, वो तो किस्मत वालों की बात है जो हो जाता है फ्री में। लेकिन जो सिस्टम है वो वही है कि आपको पहली किस्त इतनी जमा करना पड़ेगी, फिर दूसरी किस्त इतनी जमा करनी पड़ेगी, तीसरी किस्त इतनी जमा करो। किस्त का क्या मतलब है? कागज पर्चियां फाड़ के किस्तें नहीं, पैसे की शक्ल में किस्त है, पैसे की शक्ल में किस्त है। इतने मालदार बनो कि खुद भी हज करो, वालिदैन को भी हज कराओ, खुद भी उम्रा करो, माँ बाप को भी उम्रा कराओ। अगर माँ बाप सक्षम है तो माँ बाप को चाहिए कि फूस के ना रखें, बल्कि अपनी औलाद को फरावानी की जिंदगी गुजारें। कुछ लोगों का ये ज़हन बना हुआ है, पुराने जमाने में बात ठीक थी, आज नई जनरेशन का मामला है, नया मिजाज है। कोई साइकिल में चलना पसंद नहीं करता यार, तो पुरानी सोच कहाँ रखे हो बेटे? आज R15 का जमाना है, हायाबुसा गाड़ी आ रही है,
اور تم سائیکل کا تصور لیے گھوم رہے ہو. لوگ کہتے ہیں اتنی چادر پھیلانا چاہیے جتنی گنجائش ہو, اتنے پیر پھیلانا چاہیے. بہت سنا کہاوت, بند کرو یہ کہاوت, بچوں کو نہ سنایا کرو, یہ بچوں کو کہاوت نہ سنایا کرو. اور یہ بھی بات بتا دیا, اگر کوئی بزرگ پرانے اگر کہہ رہے ہیں تو ان کو ٹوکا بھی نہ کرو. انہوں نے اگر کیا ہے تو اللہ واسطے کیا. آج مزاج بدل گیا ہے لوگوں کا, آج دین کی خدمت بھی پیسوں سے ہوگی. مسجد کیسے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے, بالو سے بنتی ہے, گارے سے بنتی ہے, لوہے سے بنتی ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ پیسے سے آتی ہیں. اور پیسہ کون دے گا؟ جس کے پاس پیسہ ہوگا. اور جب پیسہ نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے, نہیں کچھ کر پائے گا. مدرسے کیسے بنتے ہیں؟ یہی ساری چیزوں سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو کھانا کھاتے ہیں, کھانا کون کہاں سے ملتا ہے؟ پیسوں سے خریدا جاتا ہے. سبزی فروٹ پھل سب کچھ سبزی پیسوں سے ملتا ہے. اور کون دیتا ہے پیسے؟ وہی دیتے ہیں جو زکات نکالتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. تو پیسے والا ایک کام کرتا ہے کہ پیسہ زیادہ کماتا ہے لیکن دین کی خدمت زیادہ کرتا ہے. لیکن سچائی کے طور پر کرے, یہ نہیں کہ پیسہ تو خوب کمائے اور زکات کچھ ہونے دے. یہ پیسہ نہیں, اس کے لیے عذاب ہے. کیا ہے؟ عذاب ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو, ایک جوان کو میں نے دیکھا مسجد میں کہ نماز پڑھتا تھا, اور نماز کے بعد ساری نمازوں میں پہلے نمبر پہ آتا تھا. اچھی بات ہے, آنا چاہیے. اور آنے کے بعد جاتا نہیں تھا کہ نماز ہو گئی چلا جائے, نہیں جاتا تھا. تو تسبیح لے کے پڑھنا شروع کر دے. کون؟ جوان, بولا نہیں, جوان. تسبیح لے کے کھڑا ہو جاتا, بیٹھ جاتا, پڑھتا رہتا, اگلی نماز تک. اس بزرگ نے فرمایا, بلایا, بیٹا یہ بتاؤ تم کوئی کام نہیں کرتے؟ ہر نماز میں پہلے وقت پہ آ جاتے ہو, بعد تک بیٹھے رہتے ہو, نماز کے بعد تسبیح پڑھتے رہتے ہو, کوئی کام دام نہیں ہے؟ تمہارے بیوی بچے نہیں, گھر میں ماں باپ نہیں؟ کہا ہاں ماں باپ بھی ہیں, بیوی بچے بھی, کلے پہ خرچہ کیسے چلتا ہے؟ جب تم سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے ہو تو کمائی کہاں سے کرتے ہو؟ کہ نہیں, میرا ایک بھائی ہے, میرا ایک بھائی ہے, وہ خوب کماتا ہے, اللہ نے اسے دیا ہے, وہ ماں باپ کی بھی خدمت کرتا ہے, دوا دارو کا بھی انتظام کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی انتظام کرتا ہے, اور میری بیوی بچوں کا بھی انتظام وہی کرتا ہے, اور مجھے بھی جیب خرچ دیتا ہے وہی. وہ سارا کام کرتا ہے اور میں اللہ اللہ کرتا ہوں. پہلے تو بزرگ خوش ہو گئے سن کر, کہا بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عبادت گزار نہیں ہو بلکہ تمہارا بھائی عبادت گزار ہے, جو بوڑھے ماں باپ کی خیال رکھتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی بھی کفالت کرتا ہے, اور تمہارے بیوی بچوں کو بھی پالتا ہے, اور روزے اور تم کو بھی جیب خرچ دیتا ہے. وہ بنو کہ جب تم گھر میں پہنچو تو یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے دروازے بند کر دیے جائیں, بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تم جاؤ تو بہن اٹھ کر تمہارے لیے گرم کھانا تیار کرے کہ بھائی ہمارا خیال کی طرف. کچھ کرنا پڑے گا. چبوتروں میں چوراہوں میں بیٹھ کر گپے لڑا کر دوسروں کی صحبت اختیار کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یا تو اللہ اللہ کرو, اور اللہ اللہ کرنے کے بعد جو وقت یعنی 5 نمازوں کے بعد جو وقت ملے تو اللہ کا رزق تلاش کرو, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. فانتشروا فی الارض, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, کاروبار تلاش کرو, معاش تلاش کرو, تاکہ خود بھی حلال کھاؤ اور دوسروں کو حلال کھلاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.